السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے سامنے عربی زبان میں تعارف لے کر۔ آئیے دیکھیں ہم کیسے ایک دوسرے سے عربی زبان میں ہم تعارف کریں گے، کیسے ملے جلیں گے۔ بہت آسان ہے، تھوڑا سا دھیان دے دیں گے انشاءاللہ۔ تعارف کے بعد اس کی تشریح بھی پیش کی جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں تعارف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما اسمك؟ اسمي خالد۔ ما اسم أبيك؟ اسم أبي زيد۔ من أين أنت؟ أنا من الهند، أنا هندي۔ ما عمرك؟ عمري 20، أنا في 20۔ ما دينك؟ ديني الإسلام، أنا مسلم۔ ما شغلك؟ أنا طالب في الجامعة۔ جی تو یہ تھا عربی زبان میں مختصر تعارف۔ تقریباً سارے الفاظ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ پہلا جملہ تھا السلام علیکم، اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اردو میں ہم استعمال ہی کرتے ہیں السلام علیکم۔ اور دوسرا جملہ تھا مسموک۔ بولنے میں عام طور سے آخر میں وقف کر دیتے ہیں عربی میں، اس لیے اسے ہم نے مسموک کر دیا تھا۔ یہ مسموک جو ہے دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا، یہ بہت لمبا سا میم کے ساتھ الف بھی ہے، ما، اس کے بعد پھر الف ہے، سین ہے، میم ہے، کاف ہے۔ لیکن یہ بولنے میں الف جو ہے میم اور الف دونوں کو ہٹا دیتے ہیں، سیدھا سا میم کو جوڑ دیتے ہیں سین سے، تو مسموک ہو جاتا ہے۔ جیسے بسم اللہ جو ہے قرآن کریم میں، وہ بھی بسم اللہ ہے لیکن اسے جوڑ دیا گیا ہے تو بسم اللہ ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے مسموکا۔ اچھا، اس کے بعد کا جملہ وہ بھی سمجھ گئے آپ، مسمو ابی کا۔ یہ کاف جو آیا تھا کا مسموکا میں، مسمو ابی کا میں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے آپ کا، آپ کے، اس کے لیے آتا ہے۔ یہ آگے ہم انشاءاللہ کتاب میں پڑھ لیں گے۔ جیسے ہم نے یاد کیا ہوگا بالکل شروع میں، انا نحن انت انتی انتما انتم انتنا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، اسی طریقے سے یہ بھی ضمیر ہے اور اس کی بھی مستقل ہے، اس کے الفاظ ہیں، اس کے صیغے ہیں الگ الگ۔ تو کاف کے معنی بس یہ سمجھیے، یہ ایسی جگہوں پر جیسا کہنا ہو تمہاری کتاب تو کتابو کا، اسمو کا تمہارا نام، بیتو کا تمہارا گھر، قلمو کا تمہارا قلم۔ تو اسمو ابی کا تمہارے والد کا نام، آپ کے والد کا نام، تیرے والد کا نام کیا ہے۔ من این انت، یہ من لفظ ہے، من این انت، من کے معنی سے، این کہاں، وہاں، اور انت یہ تو پہلے آ ہی چکا ہے آپ، تو من این انت، آپ کہاں سے ہیں۔ اور اسی کا اپنے اعتبار سے اردو میں جون سا آپ استعمال کرنا چاہے، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ کون سے ملک کے ہیں، آپ کہاں کے ہیں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، جو چاہے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک لفظ اور خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ من جو لفظ ہے یہ میم کے نیچے زیر ہے، میم کے نیچے زیر ہے، من این انت۔ اور ایک اور لفظ آتا ہے من، اس کے معنی دوسرے ہوتے ہیں، من کے معنی ہوتا ہے کون، یہاں پر من ہے، اس کے معنی ہے سے، فروم کے معنی میں آتا ہے، اور من جو ہے وہ کون کے معنی میں آتا ہے۔ لوگ غلطی کر جاتے ہیں، من اور من دونوں کو ایک ہی ساتھ پڑھ لیتے ہیں، من کو بسا اوقات، اور لوگ کیا بلکہ اصل زبان بولنے والے لوگ بھی اس میں خوب غلطی کرتے ہیں۔ ان کے یہاں غلطی وہ شمار نہیں ہوتی ہے، ان کی زبان ہے تو وہ جیسے چاہیں استعمال کریں۔ مثلا وہ پوچھنا ہو من انتا، تم کون ہو، آپ کون ہیں، تو وہ من انتا بول دیتے ہیں، من انتا، جبکہ درست جو ہے وہاں پر من انتا ہے۔ تو یہاں پر من این انتا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ ما عمر کا، یہ دیکھیے عمر یہ بالکل آپ کی اردو والا عمر ہے، یہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، اور کاف لگا ہوا ہے، آپ کی عمر کیا ہے۔ ما دینو کا، یہ دین بھی آپ کا اردو والا ہی دین ہے، ما دینو کا تمہارا دین کیا ہے، تم کس مذہب کو ماننے والے ہو۔ ما شغل کا، شغل یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے مشغولیت کے معنی میں،
یہاں پر بھی وہی لفظ ہے ما شغلک، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی مشغولیت کیا ہے. تو یہ تو تھا سوال. اب اس کے ساتھ اس کے مناسب جواب ہم دیکھ لیتے ہیں. تو جواب بھی سوال سے بالکل سمجھ میں آ گیا ہوگا. وعلیکم السلام، یہ سیدھا سا جواب ہے. اسمی خالد، وہاں پر کاف تھا، کاف کے معنی ہوتا ہے یعنی اس کے ساتھ کوئی اس سے پہلے لفظ لگے گا تو قلمک، تیرا قلم، آپ کا قلم، تمہارا قلم. اور اس کے مقابلے میں میرا، اس کے لیے یا کا لفظ آتا ہے صرف. اسمی میرا نام، قلمی میرا قلم، کتابی میری کتاب. تو یہ ہو گیا اسمی خالد، میرا نام خالد ہے. اسم ابی زیدن، اسم ابی زید، میرے والد کا نام زید ہے. یہاں پہ اب تھا اور اس کے ساتھ ابھی لگ گیا ہے تو میرے والد کا نام زید ہے. انا من الہند، من این انتا کے جواب میں انا من الہند، میں ہندوستان سے ہوں، میں ہندوستان سے ہوں. یہ بالکل انگریزی میں بھی استعمال کرتے ہیں شاید، آئی ایم فرام انڈیا یا جو کچھ ہو. اسی طریقے سے انا من الہند، میں ہندوستان سے ہوں، میں ہندوستانی ہوں، میرا تعلق ہندوستان سے ہے، میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں. من این انتا کا جواب ایک تو بالکل من سے لگتا ہوا جواب انا من الہند، اور بغیر اس کے بس مطلب بتانا تو انا ہندیون، میں ہندوستانی ہوں. میں انا پاکستانی، میں پاکستانی ہوں. انا من پاکستان، میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں. عمری 20، میری عمر 20 سال ہے، میری عمر 20 سال ہے. انا فی العشرین، میں 20 سال کا ہوں. یہ دونوں کا ایک ہی ترجمہ کر سکتے ہیں، میں 20ویں سال میں ہوں. بہت لمبا ہوتا ہے انا فی العشرین من عمری، میں اپنے عمر کے 20ویں سال میں ہوں، لیکن استعمال اتنا لمبا نہیں کرتے ہیں، سیدھا سا انا فی العشرین، میں 20 سال کا ہوں. دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. یہ ما دینو کا کے جواب میں آیا. انا مسلم، میرا مذہب اسلام ہے، میں مسلمان ہوں. انا مسلم. اچھا، ما شغلک، آپ کی مشغولیت کیا ہے. یہ ما کا لفظ یہ پہلے بھی آ چکا ہے ما ھذا وغیرہ کے اندر کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. تو اسی طریقے سے ہے کہ ما شغلک، تمہاری مشغولیت کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں. تو اس کا جواب انا طالب. یہ بہت آسان ہے، یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آپ کی کتاب میں آ چکا ہے ماشاءاللہ. یہ فی کا لفظ ہے، فی ایک نیا سا لفظ ہے. فی کا ترجمہ ہوتا ہے میں. انا طالب فی الجامعہ، میں جامعہ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہوں. یا آپ کی جیسی اچھی اردو ہوگی اس اعتبار سے آپ اردو کا ترجمہ کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ سبق اچھا لگا ہوگا اور پسند آیا ہوگا. بہت ساری چیزیں ہیں تعارف میں، یہ تو بہت چھوٹا سا 2-3 الفاظ پر مشتمل ہم نے تعارف پیش کیا. اس میں بہت ساری چیزیں رہ گئی ہے، مثلا آپ خیریت سے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جتنے آپ سوال قائم کر سکتے ہو وہ سارے سوال رہ گئے. لیکن بنیادی چیز جو ہے کہ آدمی کا نام، اس کے والد کا نام، وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس کی مشغولیت کیا ہے، اس کا مذہب کیا، یہ بنیادی سوالات تھے جن کو ہم نے جمع کر دیا. آگے انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے اور بھی بہت ساری باتیں سامنے آتی رہیں گی. تو اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.